बुआ के कहने पर एक नज़र उसने रियान अयान को देखा, जो बेइंतहा खुशी से उसी को देख रहे थे। सौतेले थे वो, और इस दुनिया में सबसे बढ़कर कदर भी उसकी उन्हीं दो रिश्तों ने की थी। उसके लिए अपने सगे बाप तक से नाराज़गी मोल ली थी। बेटा, ऐसा क्यों किया आपने? मेहर ने उन्हें गले लगाकर नमांकों से पूछा। क्योंकि हमारी मामा सबसे बेस्ट है, और आप भी तो डैड से नाराज़ होकर गई थी क्योंकि उन्होंने गंदी आंटी की वजह से आपको डांटा, तो फिर हम उनसे क्यों बात करते? अयान ने मुंह बसोरते कहा तो एक भूली भटकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ ठहरी थी। मगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया यहाँ का पता कैसे मिला? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाकर मेहर की तरफ देखते एक जुबान होकर बोले, हमें आपके बारे में जम्मारे ने बताया था। जम्मारे ने? वो शशदर रह गई थी, वो मासूम तो कोमा में था, फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मगर कब बताया? वो बेचैनी से बोली। 1 वीक पहले उसकी वीडियो कॉल आई थी, फिर उसी ने हमें बताया तो हम बहुत शॉक हुए, लेकिन जब उसने आप पर कैमरा किया तो फिर हमें यकीन आया कि आप वाकई यहाँ हो। उसने हमसे कहा था जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, हम अपनी दोस्त को उदास नहीं देख सकता। रियान ने बताया तो उदास हो गई। कुछ दिनों में जो बच्चा उसकी जान बन गया था, उसकी उदासी दूर करने के लिए उसने इतने जतन किए, और अब जब उसकी उदासी दूर हो गई थी तो वो खुद उससे बहुत दूर चला गया था, जिसने मेहर के दिल को और गमगीन कर दिया था। मगर मम्मा वो है कहाँ? उन दोनों के पूछने पर उसने एक नज़र उन दोनों को देख और बोली, बेटा भाई की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो हॉस्पिटल गया है, जब ठीक हो जाएगा तो फ़ौरन आ जाएगा। उसने अपने आंसू ज़बरदस्ती साफ करते कहा। मामा क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? रियान ने परेशानी से पूछा तो अयान भी उसका चेहरा देखने लगा। सारी बातें इधर ही कर लोगे या अंदर भी चलोगे? चलो आओ अंदर, मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें बना कर खिलाती हूँ। उसने रियान की बात को नज़रअंदाज करते कहा। बुआ उसकी हालत देखकर जान चुकी थी कि मेहर सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और जान भी जुड़ी थी, और वो खुश थी कि चलो कोई कड़ी तो है दाऊद और मेहर के दरमियान जो उन्हें मिलाने का ज़रिया बनेगी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि मेहर ये ज़रिया भी ख़त्म कर देगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, यहया दाऊद के बच्चों को देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेहर को देखते संजीदगी से कहा, जिसे चुप्पी लग चुकी थी, क्योंकि यहया ने उसे दाऊद से जुड़ी हर चीज़ से दूर रहने का कहा था। क्या दाऊद भी जानता है कि ये दोनों यहाँ है? क्या वो तुम्हारे इस पते से वाकिफ हो चुका है? यहया ने संजीदगी से कहा। नहीं, दाऊद को नहीं पता कि ये लोग यहाँ है, और उन्हें भी जम्मारे ने यहाँ का पता दिया था। जम्मारे के जिक्र पर यहया की आंखों में दर्द उठा था, जो नाकाबिल बर्दाश्त था। वो जानता था कि ऐसी हरकत सिर्फ जम्मारे ही कर सकता है। वो अपने बच्चे की हर एक आदत से वाकिफ था। बहरहाल जो भी था, यहया मेहर पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता था। वो चाहता था कि मेहर खुद अपनी रजामंदी से अपनी ज़िंदगी का फैसला करे। इसलिए वो उसे वही छोड़कर कमरे में चला गया जहाँ उसे अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना था। मेहर उन्हें अंदर ले गई थी और उन दोनों की पसंद का खाना बनाकर आज मेहर ने उन दोनों को अपने हाथों से खिलाया था, जिन्होंने न जाने कितने माह बाद पेट भर कर खाना खाया था। और खाते भी क्यों न, खिलाने वाली उनकी माँ जो थी, बुआ ने मेहर के कहने पर चुप साध ली थी। ना ही मेहर के वहाँ होने का किसी को इल्म था, ना ही किसी ने बताया। हमजा और रमशा उसे लाख समझाते कि वो दाऊद के पास लौट जाए, मगर वो भी इस बार जिद पर अड़ी थी कि दाऊद उसे खुद ढूंढे और अपनी मोहब्बत से घर लेकर जाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा उनके दरमियान आए, क्योंकि अब मेहर किसी भी तरह अपनी इज्जती नफ्स पर कोई टेस्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि दाऊद एक बार ही उसके पास आए और सारी तलखियाँ उन दोनों के दरमियान से मिटा दे। देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया और 2-3 माह कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आज मेहर की डिलीवरी थी। सब परेशान हाल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। इस अरसे में गुलमीने ने मेहर का अपनी सगी बहनों की तरह ख्याल रखा था। जम्मारे के बेहोश वजूद के पास वक्त गुजारने के साथ वो मेहर का भी भरपूर ख्याल रखती। वो जानती थी इस वक्त में मेहर को दाऊद की ज़रूरत है, मगर उसकी अदम मौजूदगी में गुलमीने ने उसका भरपूर साथ दिया था। वो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। वो अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त कर रही थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि मेहर भी अपना बच्चा खो दे। इसलिए वो तमाम तर सहूलियात उसे फराहम करती जो कभी उसे मुयस्सर ना थी। अब भी वो परेशानी से बाहर खड़ी उसके लिए दुआ गो थी जब डॉक्टर दरवाज़ा खोल कर बाहर आई और एक गोल मटोल सा सुर्ख व सफ़ेद वजूद लाकर यहया की बाहों में दिया। मुबारक हो,
رحمت ہوئی ہے۔ یحییٰ کی خوشی کے مارے آنسو سے لبریز آنکھیں چلک پڑی تھی۔ رمشا اور حمزہ بلونز اور پارٹی پاپرز لے کر دعویٰ بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں مہر روشنم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رمشا اور حمزہ نے غبارے طراپ میں لگا دیے تھے، جبکہ ریان اور ایان نے ایک ساتھ پارٹی پاپرز پھوڑے تھے، جس سے چاروں طرف کا ماحول خوشگوار بن گیا تھا۔ جبکہ بہادر خان اس خوبصورت لمحے کو فون میں قید کر رہا تھا، گلمی نے بھی مہر کی خوشی میں خوش تھی۔ یحییٰ نے سب سے پہلے اپنی گود میں برا نازک وجود جا کر مہروش کی گود میں ڈالا، جسے دیکھ کر مہر کی آنکھیں چلک پڑی تھی۔ اس بچی نے پہلی بار آنکھیں کھولتے مہر کو گور کر دیکھا۔ ماں کے لمس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس کی شکل ہو بہو داؤد سے ملتی تھی، جسے دیکھ کر مہروش اور افسردہ ہو گئی تھی، مگر اس نے اگلے ہی لمحے اپنی اداسی کو جھٹکا اور اس پیاری سی پری کا ماتھا چوما اور اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کیا۔ مگر یہ سکون صرف کچھ ہی لمحوں کا تھا۔ مہر نے گہری سانس بھرتے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا سوچا اور اپنی جگہ سے ہمت کرتی اٹھی۔ درد سے اس کے چہرے پر ضبط کے تاثرات ابھرے تھے۔ سارے اسے وہی رکنے کا کہنے لگے، مگر وہ ہر ایک کی بات نظر انداز کرتی اٹھی۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سٹیچز تازہ ہے، تمہیں درد ہوگا، رمشا نے اسے گور کر کہا، مگر وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور اس بچی کا ننھا وجود لے کر گلمینے کی طرف بڑھی، جو دروازے میں کھڑی نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اچانک مہر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی، چونکی تو تب جب مہر نے اس پری کا وجود اس کی گود میں ڈال دیا۔ گلمی نے حیرت سے آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر مہر چاہتی کیا ہے۔ مہر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ گلمینے نے مہر کو روکنا چاہا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملوا رہی ہوں۔ اس کی بات پر گلمینے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گرتے چلے گئے۔ رمشا نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا، جو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا تھا۔ یحییٰ بھی حیرت زدہ تھا، کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا، جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کی گود میں ڈال رہی تھی۔ صرف اس عورت کا احساس کرتے جو اپنے بچے سے دور تھی اور اس کی دوری برداشت کر رہی تھی۔ مہر، ہم اسے نہیں لے سکتا، تمہارے بچے کو تم سے دور کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ ہم بھی ایک ماں ہے، ہم بھی جانتا ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا لاکھوں کروڑوں بار مرنے کے مترادف ہے۔ اس نے روتے ہوئے مہر کو سمجھانا چاہا، جو اسے مصنوعی غصے سے گورنے لگی۔ تو کیا تمہیں میری بیٹی پیاری نہیں لگی جو تم اس طرح کہہ رہی ہو؟ اس کی بات پر گلمینے نے تڑپ کر اسے دیکھا اور نپی میں سر ہلایا۔ یہ تو خدا کا تحفہ ہے، بالکل آسمان سے اتری پری جیسا، بھلا ہم اس کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ گلمینے نے ان سے پوچھتے فوراً اس نازک وجود کو اپنی گود میں لے کر چٹا چٹ چوم لیا، جسے دیکھ کر مہر دل سے مسکرا دی تھی۔ مہر، یہ سب صحیح نہیں ہے، یحییٰ نے بھی آگے ہو کر اسے سمجھانا چاہا۔ لالے، میں سب جانتی ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میری بیٹی آپ دونوں کے سائے میں خوش رہے گی، نہ ہی اسے کبھی کوئی تکلیف ہوگی، اور پھر بھلا میں اس سے دور تھوڑی جا رہی ہوں، میں بھی تو آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے ہی پلی بڑھے گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کی گود میں پلی بڑھی، اسے اس کی دوسری ماں پال رہی ہے، یہی میرے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ مہر نے اپنے جواب سے یحییٰ کو خاموش کروا دیا تھا، جبکہ بوا دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی کہ جب داؤد کو پتہ چلے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ماما، ہمیں بھی ہماری بہن دیکھنی ہے، ایان نے ننھے بازو آگے کرتے ہوئے کہا۔ تو گلمینے نے فوراً اس کو ایان کی گود میں دیا، جو اسے چٹا چٹ چومنے لگا۔ یہی حال ایان کا بھی تھا، دونوں اس سے چپک ہی گئے تھے، جبکہ بڑے سکون سے دونوں کو چھوٹی پری کے ساتھ ننھی شرارتیں کرتے دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ یہ دونوں تو ابھی سے ہی اس ننھی پری کے لیے اتنے پوزیسیو تھے۔ مہر سوچ کر پریشان ہو چکی تھی کہ بعد میں ان کا کیا حال ہوگا جب انہیں اپنی بہن سے دور جانا پڑے گا۔ رات کو ایان اور ریان مہر کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ صبح سے شام تک وہ ننھی پریشے کو چپکے رہتے تھے۔ اب بھی مہر انہیں زبردستی یہاں لے کر آئی تھی۔ ماما، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشے ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ وہ تو ہماری بہن ہے نا؟ ایان نے معصومیت سے پوچھا، تو مہر نے اسے گورتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، ایان بچہ، میں نے تو آج آپ کے منہ سے یہ بات سن لی ہے، مگر آئندہ نہ سنو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ زمارے کی حالت کیسی ہے، اس کی ماما اس کے لیے کتنا پریشان اور اداس رہتی ہے۔ ان کے پاس تو ان کا کوئی دوسرا بچہ بھی نہیں، جبکہ میرے پاس آپ جیسے دو بہادر شیر ہے، مگر ان کا کیا، وہ تو زمارے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہے نا۔ اگر اب آپ پریشے کو بھی ان سے لے لو گے تو وہ کیسے رہیں گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی بات کو ریان اور ایان دونوں بہت ہی غور سے سن رہے تھے اور خاطر خواہ سمجھ بھی گئے تھے۔ مہر کی باتیں ایسی ہی گہری ہوتی تھی جو ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی کہ اب بھی
آپ دونوں کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے؟ مہر نے ان دونوں کو جانتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہی معصومیت سے نبی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو ان کی ماں کہہ رہی تھی وہ 100% سچ تھا۔ اگر زمارے آج نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی ماں سے مل نہ پاتے۔ وہ زمارے ہی تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے، اور اب انہیں زمارے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور اسی لیے وہ خاموشی سے اپنی بہن زمارے کی ماں کے حوالے کر چکے تھے تاکہ وہ کبھی اداس نہ ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ اور گزر چکا تھا۔ ریان اور ریان کو مہر سمجھا کر واپس بھجوا چکی تھی۔ اب وہ اس سے فون کال پر بات کر لیتے، اور اگر زیادہ یاد آتی تو جنید کے ساتھ ملنے چلے آتے۔ ہاں، جنید بھی اس سچ سے واقف ہو چکا تھا، مگر مہر نے اسے قسم دے کر داؤد کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ مہر کا اس پر بہت بڑا احسان تھا، تبھی اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ بچوں نے داؤد سے بھی اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا تھا، وہ بھی مہر کے سمجھانے پر۔ آج ڈاکٹرز کی پارٹی تھی جہاں مہر بھی شریک تھی، اور شہر کے کئی بڑے بزنس مین بھی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ تبھی مہر رمشا کے ساتھ وہاں تیار ہو کر پہنچی، جہاں ہال کو نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ روشنیاں چاروں اطراف میں پھیل کر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا الگ جبکہ بزنس مینز کا الگ فلور پر فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ مہر کا دل صبح سے آج ہی ایک الگ لے پر دھڑک رہا تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ رمشا مہر سے ایکسکیوز کرتی تھوڑی دیر کے لیے حمزہ سے ملنے بزنس پورشن میں گئی تھی۔ مہر کو ایک دم گھٹن ہونے لگی تھی، تبھی وہ دوسری جانب بڑھی۔ باہر نکلتے ہی اسے دوسرے پورشن سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی تھی۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے وہ اس طرف بڑھتے چلے گئے تھے جہاں ہال میں نیمن اندھیرا تھا، اور سپاٹ لائٹ کی روشنی میں ایک شخص اس کی طرف پشت کیے پیانو پر انگلیاں چلا رہا تھا، جو فضا میں نہایت دلکش دھن بکیر رہا تھا۔ اس کی آواز پر مہر کی دھڑکنیں سست ہونا شروع ہوئی تھی۔ آج داؤد کو زبردستی حمزہ پارٹی میں لے آیا تھا۔ اس نے جانے کتنے عرصے سے پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ حمزہ کے اصرار پر اسے اس پارٹی میں آنا پڑا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد سے اس کی حمزہ سے کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، تبھی اس کے بار بار اصرار کرنے پر آیا تھا، اور آج بھی اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اور ان کے ایک ساتھی نے داؤد سے گانے کی فرمائش کی تھی، وہ جو ان کو منع کرنے لگا تھا۔ حمزہ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز داؤد، مہر کے لیے ہی صحیح، مگر ایک گانا تو گا دو۔ داؤد کو یاد آیا کہ مہر کو اس کی آواز کتنی پسند تھی، اس نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اس کے لیے گائے۔ اسے یاد آیا جب مہر اس سے گانے کی فرمائش کیا کرتی تھی، اور پھر کتنی دیر اس کی آواز میں کوئی رہتی۔ داؤد کی یادوں میں وہ لمحہ تازہ ہوا تھا جب ایک بار مہر نے اس سے کہا تھا، سنیے، مہروش کے دل ربا لہجے میں کہنے پر داؤد قربان ہوا تھا، سنائیے جانا۔ اس نے فراختن ہوتے کہا۔ مہر کی ہر ادا اب اسے نرالی لگتی تھی۔ اگر کبھی میں آپ سے دور چلی گئی تو میری یاد میں کون سا گانا گائیں گے؟ اس نے داؤد کے کندھے پر ٹوڑی ٹکاتے اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال دی تھی۔ میری جان، ایسی باتیں کر کے کیوں مجھے دکھ دیتی ہو؟ اس نے دکھ سے کہا تو مسکرا دی۔ بتائیے نا، تم ایسا کیوں کر لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں گانے گاؤں گا؟ اس نے گورتے ہوئے پوچھا تو وہ کلکلا کر ہنس دی۔ پھر بھی ایسے نہ سہی تو کیا پتا، اگر آپ گانا گائے میری یاد میں تو شاید میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ اس نے کہیں کوئے ہوئے کہا تو داؤد چونک گیا۔ مہر، کیا پتا آپ کا گانا میرے دل کو چھو جائے اور میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ بتائیے نا، ایسا کون سا گانا گائیں گے آپ جسے سن کر میں خود کو آپ کے پاس آنے سے نہ روک پاؤں؟ داؤد نے اس کی ضد کو ایک گہری نظر سے دیکھتے گٹار پر دھن چھیڑی۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کرے، راہ دے کے نظر رات بھر جاگ کر، پر تیری تو خبر نہ ملے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے مہر کو سوچتے گانا شروع کرتے پیانو پر دھن بکیرنی شروع کی تھی۔ بہت آئی گئی یادیں، مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کی نہیں لانا، تم ہی آنا۔ جیسے ہی لائن بولتے آنکھیں کھولی تھی، اسے مہر نظر آئی جو ششدر سی اپنی جگہ کھڑی حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ داؤد کی انگلیاں وہی تمی تھی اور ساتھ اس کی آواز بھی۔ مہر، ایک سرگوشی کی مانند مہر کا نام اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، وہ باہر کو بھاگی تھی اور اس کے پیچھے۔ مہر، رک جاؤ، وہی رکو، اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھانا۔ داؤد نے بھاگ کر پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بینچ لیا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز بھاگنے کی وجہ سے پھول چکی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی تیز دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے، جو آج ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ اور دھڑکتی بھی کیوں نہ، آج وہ اتنی وقت کے بعد ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے پاس تھے، جہاں ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔
क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे छोड़कर तन्हा कर गई? क्या सज़ा देने में मज़ा आता है तुम्हें? क्या कोई खुशी मिली है तुम्हें? दाऊद ने शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख बहती आंखों से मेहर को अपने सामने करके पूछा, जिसकी खुद की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। जानती हो हर पल दर्दनाक था, वो जिस पल में तुम नहीं थी मेरे साथ। तुम हारे जाने के बाद ये जाना है तन्हाई की अजियत क्या होती है, अपनों के रूठ जाने से अपनी जान जाना कैसा होता है। खुदारा बे सज़ा को ख़त्म कर दो और सौंप दो खुद को मुझे, ताकि संभाल के रख सकूँ तुम्हें। वादा रहा ये तुमसे कि अब एक बार भी गुस्ताखी हुई मुझसे मोहब्बत में तो तुम्हारे हाथों से सज़ा लूँगा। अपने हाथों से जान लेना मेरी, वो भी नहीं करूँगा। बस एक बार लौटाओ। मेहर ना चाहते हुए भी उसके हर एक लफ्ज़ पर ईमान ले आई थी। आखिर कब तक वो दूर रहती अपनी मोहब्बत से? आखिर उसका भी तो खुशियों पर हक था ना। दोनों की खुशी का ये आलम था कि मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। मुझे तो जाना ही था, जब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं थी तो मैं वहाँ रह कर क्या करती। मेहर ने हबगी से शिकवा किया था, जिस पर दाऊद ने तड़प कर नबी में सर हिलाया और कहा, एक तुम्हारी ही तो जगह है मेरी ज़िंदगी में, मगर इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। ज़िंदगी किसे कहते हैं, मुस्कुराना किसे कहते हैं और जीना किसे कहते हैं, ये तो मैंने तुम्हारे साथ रहकर सीखा था। मगर तुम्हारे बाद रोग किसे कहते हैं, ज़िंदगी उजड़ना किसे कहते हैं और किसी को याद करना कितना तकलीफ दे है, ये मैं तुम्हारे जाने के बाद सीख चुका हूँ। मगर यकीन करो यार, इस दिल में बहुत दर्द होता है। दाऊद ने अजियत से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें साफ करते अपने दिल पर हाथ रख कर कहा। तो दाऊद का चेहरा देखने लगी, जो पहले जैसा नहीं रहा था, बहुत बदल गया था। वो शेव बड़ी हुई, रंग पीला और आंखों के गिर्द हल्के। उसका दाऊद ऐसा तो नहीं था। क्या उसने दाऊद से दूर जाकर वाकई गलत किया था? मेहर सोच कर रह गई। मगर अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अपनी पनाह में छुपा कर रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसने मेहर को गले लगाते हुए कहा, जिसने खुद भी उसके गिर्द हाथ बांध लिए थे। गमों के बादल छुट चुके थे, बाकी सब भी उनके पीछे ही आ गए थे। हमजा प्लान के मुताबिक सबको ही बुला चुका था, जिनमें हमजा, रमशा, बुआ, जुनैद, यहया और बच्चे भी शामिल थे। और उन दोनों को यूं साथ देखकर तालियां बजाने लगे थे। मेहर सुर्ख पड़ चुकी थी उन सबको यहाँ देखकर। जबकि उसकी नज़र सामने उठी तो उसकी नज़रें यहया पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उसे खामखा शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो फौरन दाऊद से अलग हुई थी। वो जानती थी कि यहया दाऊद को पसंद नहीं है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला तो वो भी खुश था। मतलब सब मिले हुए थे, ये सब की मिली भगत थी। दाऊद ने भी अपनी अतराफ पर गौर किया तो उसे कुछ ही लम्हों में सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जुनैद, क्या तुम जानते थे कि मेहर यहाँ रह रही है? उसकी बात के जवाब में सिर्फ जुनैद सर झुका कर रह गया। दाऊद को हैरत का झटका लगा था। बुआ, हमजा, रमशा, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी सब जानते थे कि मेहर कहाँ है सिवाय उसके। बस एक वही बुद्धवान जान था, और ये सब देखकर उसका पारा हाई हुआ था। मगर जब का गुण भर कर रह गया, क्योंकि वो मेहर का दिन खराब नहीं करना चाहता था। अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मुझे तुमसे ये कहना है कि अगर तुम चाहते हो कि मेहर तुम्हारे साथ जाए तो इसे हमारे घर से रुखसत करवा कर ले जाना। और याद रहे, तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। मैं मेहर को साथ लेकर जा रहा हूँ। यहया दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर उसको तसल्ली देता हुआ मेहर को लेकर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो मुंह खोलकर उसको जाता देख रहा था, जिसका मुंह हमजा ने बंद करवाया था चिढ़ाती मुस्कुराहट के साथ। जबकि उसको यूं चढ़ाते देखकर दाऊद हमजा के पीछे लपका था उसे मारने के लिए। खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। एक हफ्ता हो चुका था मेहर को यहया के घर। आज दाऊद उसे लेने आया था। वो उसके इंतज़ार में लम्हे गिन रहा था, जबकि बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे। आखिर कौन की फैमिली मुकम्मल हो गई थी। गुलमी ने, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार परीशे से मिलना चाहती हूँ, मेहर ने सुर्ख आंखों समेत बाहर निकलते हुए कहा, जिस पर गुलमी ने उसे देख कर रह गई कि कैसे वो एक सगी माँ होते हुए भी बस एक बार उसे मिलने का कह रही थी। वो क्यों नहीं कहती थी कि वो अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी? आखिर वो क्यों नहीं कहती कि भला एक माँ भी अपने बच्चे से अलग हो सकती है? आखिर क्यों वो अपनी जान से दस्तबरदार हो गई थी? आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब तो आज गुलमीने को मिल गया था, क्योंकि अल्लाह ने उस नरम दिल लड़की को बनाया ही इतने प्यार से था, जो लोगों में मोहब्बतें बांटती थी, कुर्बानियाँ देती थी। फिर भला वो उससे उसकी खुशियाँ कैसे छीन सकती थी? क्या मैं मिल लूँ? मेहर ने गुलमीने को सोच में गुम देखकर दोबारा बेचैनी से पूछा, तो उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं, तुम नहीं मिल सकता। एकदम साफ जवाब पर मेहर खामोश होकर रह गई थी, और उसने दिल महसूस कर कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाएगी। यहया ने एकदम सामने आते कहा और परीशे को दाऊद की गोद में दिया।
جو اچنبے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لالے اس نے یحییٰ کو دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا، بس مہر، اب کوئی قربانی نہیں، پریشہ تمہاری بیٹی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی بات پر داؤد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور اس نے فوراً اپنی گود میں موجود پریشہ کو دیکھا تھا جو بالکل اس کی پری تو تھی، وہی ناک، وہی آنکھیں اور ویسا ہی گورنا، بھلا وہ اسے کیسے نہ پہچان پایا؟ میری بیٹی، میری پرنسس! اس نے فوراً اسے چٹا چٹ چوم لیا تھا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ اسے رحمت سے نوازتا؟ وہ تو ایک دم بوکھلا اٹھا تھا۔ مہر، یہ میری بیٹی ہے، میری داؤد کی پرنسس۔ اس کے پیر تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اور ہماری فکر مت کرو مہر، کیونکہ اب ہمارے گھر بھی ننھا مہمان آنے والا ہے، یحییٰ نے کہا۔ تو مہر نے بے یقینی سے گل کو دیکھا جو شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اور ہم کو تو تم بول ہی گیا، بہادر خان کے ساتھ آتا زمارے مصنوعی غصے سے بولا، اور مہر نے فوراً لپک کر اسے پکڑا اور پیار کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے زمارے کو پیار کرتے یحییٰ سے پوچھا۔ سرپرائز! اس نے ایک لفظی جواب دیا تو سمجھ گئی کہ یہی اللہ کی قدرت ہے جو بے شک بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھلا وہ مہر کو خوشیوں سے محروم کیسے رکھتا؟ آج اس کا آشیانہ مکمل ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھو سب! رمشا نے وہاں آتے سب کو اکٹھا کرتے سیلفی کے لیے فون سامنے کیا تھا، جس پر سبھی ساتھ ساتھ ہو گئے تھے۔ سب فیملیز پوری ہو گئی تھی۔ مہر نے جان نثار نظروں سے داؤد کو دیکھا جو اپنی بیٹی کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں بھی مہر سے ملی تو اس نے دھیرے سے اسے آئی لو یو کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے شکریہ کی سرگوشی کی تھی، جس پر دونوں ہنس پڑے۔ سے چیس! رمشا کے چلانے پر سب بچوں نے زور و شور سے چیس کہا تھا، اور یہ بنی تھی ایک یادگار فوٹو جو آگے جا کر سب کی یادوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے والی تھی۔